السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 223، آیت 101 تا 105، پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔
کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے۔ تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألو نہ تم سوال کرو، ان اشیاء ایسی چیزوں کے متعلق، ان اگر تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو ناگوار گزرے تمہیں، وَإِن اور اگر تسألو تم پوچھو گے، انہا ان کے متعلق، ہی نہ جبکہ ینزل اتارا جا رہا ہے القرآن قرآن پاک، تبدا تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، اف اللہ درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، انہا ان سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ قد تحقیق، سألہا پوچھا تھا ان کے متعلق، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ان کے ساتھ، کافرین کفر کرنے والے۔ ما جعل اللہ نہیں مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ کوئی اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہو، ولا صائبۃ اور نہ کوئی جانور جو بتوں کے نام ہو، ولا وسیلۃ اور نہ ایسی اونٹنی جو بتوں کے لیے آزاد ہو، ولا حام اور نہ کوئی نر اونٹ جو بتوں کے لیے آزاد ہو، ولیکن اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، یفترون وہ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، واکثرہم اور اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالوا تم آؤ، الی ما اس چیز کی طرف جو، انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ما وہ جو، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباؤنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا اگرچہ کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون نہ جانتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم اپنی جانوں کا یعنی بچاؤ، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں، من جو ضلع گمراہ ہوگا، اذا جبکہ اہتدیتم تم ہدایت پر ہو، اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، مرجعکم تمہاری واپسی ہے، جمیعاً سب کی، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون کرتے۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، آج کے سبق میں بے جا فالتو بیکار کے سوال کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ بیکار، بے جا اور بیکار کے سوالات کرنا، اس سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور حدیث کے اندر بھی، کثرت السؤال بہت زیادہ سوال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بلا ضرورت بلا ریزن سوال کرنے سے منع کر دیا۔ اس طرح سوال کرنے والا خود بخود اپنے آپ کو اور دوسروں کو
مشکل کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی بے جا اور بلا ضرورت سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جو بے جا اور بلا ضرورت سوال کرتا اور اسی کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکل کریٹ ہو جاتی تو ایسے شخص کا جرم بہت بڑا جرم بتایا گیا۔ ہاں، کوئی سوال اگر معنی رکھتا ہے، حقیقت رکھتا ہے، اور اس سوال کرنے کی کوئی توق بنتی ہے تو پھر کرنا درست ہے، یا دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ میں سوال کروں گا، جواب دیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ جائیں گے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے جوابات دیے، لیکن بلا ضرورت اور نکما بیکار کا سوال تو پیارے نبی علیہ السلام اس کے تعلق سے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ حدیث نمبر 728 9 اور اسی طرح مسلم میں فرماتے ہیں، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے، سوال کرنے کے کارن وہ چیز حرام کر دی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حدیث کے اندر، جو فرمان نبی علیہ السلام کا صحیح بخاری میں 7288 نمبر پر، یعنی 7288 نمبر کی یہ حدیث کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ اور اسی طرح صحیح مسلم میں فرمایا، ضرونی ما ترکتکم، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، تم سے پہلے کے لوگ یعنی یہود و نصارہ وہ کثرت سوال، بہت زیادہ کوشچن کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ یہودیوں کی عادت تھی مفت میں سوال کرنا، اور جب سوال کرتے اور اس کا جواب آ جاتا کہ ہاں یہ چیز حرام ہے تو اسی حرام کا پھر ارتکاب بھی کرتے، بجائے اس کے کہ اس حرام سے پرے رہتے، دور رہتے۔ ایک تو سوال بلا ریزن کیا، بلا وجہ اور بلا ضرورت کیا، اور جب ان کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی تو اس حرام کا بھی ارتکاب کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، آپ فرماتے ہیں، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، مطلب فرائض کی ادائیگی کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، اللہ کی حدود کو پامال مت کرو۔ اور فرمایا وحرم اشیاءها فلا تنتکحوها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے تو ان کی بے حرمتی مت کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا تو ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وسکت عن اشیاء بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها، اور اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، رحمتن بکم غیر نسیان، اپنی رحمت کے پیش نظر، نہ کہ بھولنے کی وجہ سے ان پر اللہ نے سکوت فرمایا ہے، تو ان چیزوں کے متعلق سوال مت کرو۔ سو اس حدیث کے اندر بھی بے جا سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بلا ریزن، بلا ضرورت انبیاء سے سوالات کرتے اور اپنے انبیاء کی تعلیمات کو ماننے سے انکاری ہوتے، ٹھکرا دیتے اور
اسی طرح ان کی نافرمانی پر اترتے۔ صحیح مسلم میں 1337 نمبر کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے روایت کرنے والے سیدنا و مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، سو تم حج کرو۔ اب ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے 2-3 بار پوچھا ہر سال؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ میرے ہاں کہنے پر یہ فرض ہو جاتا لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بیکار کا سوال نہیں کرنا۔ جب آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو مطلب زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ شخص بار بار پوچھتا ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا، ہر سال فرض نہیں ہے۔ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ۔ ہر سال حج فرض کوئی نہیں ہے، لیکن میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا جبکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا بیکار اور بے جا سوالات نہیں کرنے۔ کوئی ریزن ہے، کوئی ضرورت ہے تو پھر بندہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ جو جانور اہل عرب مشرکین زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے جاہلیت کا یہ سلسلہ اب بھی نام نہاد مسلمانوں میں جاری و ساری ہے۔ پیروں کی گائیں مختلف درباروں پر جناب جانوروں کے چڑھاوے، بابا ککڑ شاہ کے دربار پر مرغوں کے چڑھاوے ہوتے ہیں۔ مرغا یعنی ککڑ، تو مرغ شاہ یعنی ککڑ شاہ کے دربار پر مرغوں کے چڑھاوے ہوتے ہیں۔ ہاں، بلکہ سندھ پاکستان میں ایک دربار ہے، اس پہ کھوتوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ کھوتا بمانا گدھا، غالباً اسے انگلش میں ڈنکی کہتے ہیں اگر میں بھول نہیں رہا تو۔ بہرحال درباروں پر مرغے چڑھائے جاتے ہیں اور درباروں پر جا کر گدھوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ عرب کے جاہلوں کا یہ سسٹم آج بھی کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کے اندر جاری و ساری ہے۔ یا منڈی بہاؤدین کے اندر غالباً ایک ایسا دربار ہے پاکستان میں کہ جہاں بابے کے دربار پہ آ کر مرغا ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ مرغا ذبح کر کے ساتھ میں دربار کے ساتھ میں جو نہر گزر رہی ہے اس نہر کے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس دربار کا مجھے علم کچھ یوں ہوا، جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں الحمدللہ میں پڑھتا رہا، میں نے تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ پر اور جماعت پر اللہ وحدہ لا شریک خصوصی مہربانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا میں مدد فرمائے۔ تو ہمارے استاد محترم الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی، وہ اللہ کے فضل سے جامعہ کے اندر وہاں ہمارے سوالوں کے جوابات بھی دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے سن 2000 سے پہلے کا، ہوگا تقریباً 1996-7، یہ جو ہے وہ ایام ہوں گے، یعنی 1996 کے واقعات میں۔ تو استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی ہمارے سوالات کے جوابات، طالب علموں کے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے اپنے استاد محترم سے اس تعلق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مہربانی فرمائی
اور اس میں بہت سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا موقع دیا۔ تو منڈی بہاؤدین کا غالباً ہمارا کوئی ہمارے ساتھ پڑھنے والا دوست تھا، کلیگ تھا، ساتھی تھا، اس نے سوال پوچھا کہ جناب ہمارے ہاں ایک دربار ہے، اس بابے کے دربار پر آ کر مرغا ذبح کیا جاتا ہے اور وہ مرغا ساتھ میں بہتی ہوئی نہر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو طالب علم نے پوچھا کیا یہ ذبح شدہ مرغا ہم آگے اسے جا کر پکڑ کر کھا سکتے ہیں؟ تو حافظ صاحب نے فرمایا تمہیں کھانے کے لیے یہی حرام ہی ملا ہے اور کچھ تمہارے پاس نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک تو یہ چیزیں حرام ہیں، دوم یہ کہ مکہ کے مشرک بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والے بھی یہی کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صاحبہ، وسیلہ اور حام کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ بحیرہ وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا، پھر لوگوں میں سے کوئی اسے نہیں دوتا تھا، اس کا دودھ نہیں نکالتا۔ صاحبہ وہ جانور ہے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی، اس پر وزن نہیں ڈالا جاتا۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی، پھر دوسری بار بھی وہ مادہ بچہ دیتی، وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طرح حام وہ سانڈ، وہ نر اونٹ جس کی جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی، اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس پر بھی کوئی وزن نہیں لادا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4623 کے اندر فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو یہ عمر بن عامر اس سے مراد وہی ابن لہی ہے، تو فرمایا کہ عمر بن عامر کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں آگ میں کھینچ رہا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ تو مکہ کی یہ مشرک جس جانور کو پیدا اللہ نے کیا، اس جانور کا چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان ظالموں نے اسے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا اور اسے غیر اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، یعنی جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ، تو یہ کہتے تھے کہ نہ جی نہ، ہمیں تو ہمارا اما ابا کافی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے، اور یہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ہی لگے رہتے۔ اور آج بھی وہی حال موجود ہے کہ لوگ باپ دادا کے رسم و رواجات کو یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ سنت رسول اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے تھے وہ بھی اور آج کے بھی کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں اور اپنے پیشواؤں کی تقلید میں ہی لگے رہیں گے۔ اس طرح کی ان کی حرکتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر بھی مذمت فرمائی ہے۔ مطلب ہمارے لیے ہمارے باپ دادا دلیل نہیں ہیں، ہمارے لیے اگر دلیل ہے اور اگر ہم نے پیروی کرنی ہے وہ کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے مشرک بھی کہتے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑنا اور باپ دادا نے جو کیا وہی کرتے رہنا ہے، حالانکہ یہ عمر بن لہی یہ وہ مردود شخص تھا جس نے عرب کے اندر، مکہ کے اندر بت پرستی کو شروع کیا اور شام جا کر حبل نام کا بت لے کر آیا اور بیت اللہ میں نصب کر دیا، پھر اسی طرح آگے چل کر منات، عزا
اور دیگر بہت سارے بتوں کی عبادت ہوتی رہی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ہدایت پر ہو تو بس تمہاری نجات کے لیے یہ کافی ہے، وہ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہیاں انہی کو ہی لے ڈوبیں گی، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تو جب بندہ خود ہدایت پر ہو کسی اور کی گمراہی کا وبال اس پہ نہیں پڑے گا۔ ہاں ہدایت یافتہ پر یہ ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے، یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دے، شرک و بدعات سے منع کرے، لوگوں کو سنت کی دعوت دے اور شرک و بدعات سے روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔